بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بطور معمول عزیزان محترم، چونکہ ہم ماہ مبارک صیام اور ماہ مبارک رمضان میں ہیں، تو رمضان رمضا یعنی اس کے آغاز کے جو حروف ہیں رمضان کے ر ضاد میم اور ضاد، یہ اس مادے سے یہ نکلا ہے اور اس کے معنی ہے سخت تپش کے، جلانے کے، یا تیز تپش میں جب پتھر زمین پر پڑا ہوتا ہے اور وہ کس طرح سے جل رہا ہوتا ہے تو اس جلنے کی کیفیت کو رمضان کہتے ہیں، اور اسی سے یہ ماہ مبارک کا نام رمضان۔ بنیادی وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ مہینہ انسان کے گناہوں کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے۔ ایسے جیسے پتھر حرارت کو اپنے وجود میں جذب کرتا ہے، عین اسی طرح سے اگر انسان اس بابرکت مہینے میں غور و خوض کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، نصیحت کو سنتا ہے، تو اس غور و خوض کے نتیجے میں، اس نصیحت کو سننے کے نتیجے میں انسان کے وجود میں ایک تپش ایجاد ہوتی ہے، ایک حرارت ایجاد ہوتی ہے، ایک جذبے کی کیفیت ایجاد ہوتی ہے۔ یہ کیفیت انسان کو تمام آلودگیوں سے پاکیزہ کر دیتی ہے، انسان کے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ لہٰذا اس مہینے کو شہر رمضان کہا گیا ہے، یعنی شہر ہے اور اس شہر کے ساتھ رمضان ہے۔ تنہا رمضان نہیں کہا گیا، شہر رمضان یعنی رمضان کا مہینہ۔ تنہا رمضان کہنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی، اس کے ادب کی خاطر، اس کے احترام کی خاطر۔ حتیٰ روایات میں موجود ہے کہ اگر کوئی تنہا اس کو رمضان کہتا ہے تو اسے اس رمضان کے کہنے کا کفارہ دینا چاہیے۔ اس نے بے ادبی کی ہے، اس نے گستاخی کی ہے، اسے شہر رمضان کہنا چاہیے، رمضان کا مہینہ۔ لیکن فقہا نے اس کفارے کو اپنے فتوے میں ذکر نہیں کیا، کسی فقیہ کا فتویٰ نہیں ہے، لیکن احترام کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جب بھی اس مہینے کا ذکر کرتا ہے تو ماہ مبارک رمضان کا مہینہ، اس انداز میں اس مہینے کو خطاب کیا جائے، یا وہی تعبیر قرآنی شہر رمضان اس کو کہہ کر مخاطب کیا جائے۔ اور خود رمضان اللہ کے اسماء میں سے ایک نام ہے، اللہ کا نام ہے رمضان۔ لہٰذا اللہ نے بشریت کو اس مہینے میں اپنے دسترخوان پر دعوت دی ہے، تمام بشریت کو، کہ جو آئے اللہ کی طرف رجوع کرے، اس مہینے میں اللہ کے دسترخوان پر بیٹھنا چاہتا ہے، اسے دعوت ہے کہ وہ اللہ کے دسترخوان پر آئے اور آ کر فیضیاب ہو۔ اب ہمارے ہاں جب دعوت ہوتی ہے، اہتمام کیا جاتا ہے، تو ہم اس کے لیے انواع و اقسام کے طعام کا اہتمام کرتے ہیں، انواع و اقسام کی جو ضروریات زندگی ہے اسے مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہمارا مہمان آسائش میں سہولت کے ساتھ ہماری مہمان نوازی سے لطف اندوز ہو۔ لیکن یہ عجیب مہمان نوازی ہے کہ یہاں خداوند متعال نے اپنے مہمان کی مہمان نوازی کو بھوک اور پیاس، جوع اور عطش انتخاب کیا ہے، کہ جو اللہ کے اس دسترخوان پر بیٹھنا چاہتا ہے وہ بھوکا رہے اور وہ پیاسا رہے۔ اب یہاں اگر ہمارے ہاں مہمان آئے تو ہم انواع و اقسام کے طعام کا انتظام کرتے ہیں، بہترین سے بہترین انتظام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے بھوک اور پیاس کو اس مہمان کی مہمان نوازی کے لیے انتخاب کیا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کریم ذات کے نزدیک اگر اس بھوک اور پیاس سے بہتر مہمان نوازی کا کوئی انتظام ہوتا تو خداوند متعال اسے ماہ مبارک میں اپنے مہمانوں کے لیے انتخاب فرماتا۔ لہذا اس بھوک اور پیاس کو خداوند متعال نے اس مہمان کی مہمان نوازی کے لیے جو ہے وہ معین کیا ہے، تاکہ یہ اس بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کے قریب ہو سکے، اللہ سے اس کا رابطہ مضبوط ہو سکے، اللہ سے اس کا تعلق قائم ہو سکے، اللہ سے اس کا
رابطہ جڑ سکے، لہٰذا بھوک اور پیاس کو اللہ نے اس مہمان کی مہمان نوازی کے لیے انتخاب کیا ہے۔ اور اگر آپ ان جدید اطباء اور جدید میڈیکل سائنس میں بھوک کی اہمیت کو اور پیاس کی اہمیت کو تلاش کریں تو الا ماشاء اللہ آپ کو اس کے وہ آغاز جالینوس سے لے کر آج تک کے جتنے اطباء اور حکماء ہیں تمام کے آپ کو فرامین اس بھوک اور پیاس کی عظمت کے بارے میں مل جائیں گے کہ انسان کی زندگی اس بھوک اور اس پیاس کے نتیجے میں بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی ہے۔ اور خداوند متعال نے اس بھوک اور پیاس کو اپنے مہمان کی مہمان نوازی کے لیے انتخاب کیا ہے۔ صرف یہی ہے؟ نہیں، صرف بھوک اور پیاس کو خداوند متعال نے انتخاب نہیں کیا، بلکہ خداوند متعال نے عام معافی کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے اللہ اپنے بندوں کو ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا اب یہ بندہ اگر رمضان کے بعد استغفار کرتا ہے تو یہ استغفار اس کے درجات کے ارتقاء کے لیے ہے، اس کی بلندی کے لیے ہے۔ اسے خداوند متعال نے اس چاند کی برکت سے معاف کر دیا ہے کہ جو چاند اللہ کے اس بابرکت مہینے میں نمودار ہوا ہے۔ صرف یہی مہمان نوازی ہے؟ نہیں، یہ مہمان نوازی صرف کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اسی مہینے میں شب قدر کو قرار دیا ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ انسان اس لیلۃ القدر کو اگر درک کرنا چاہتا ہے تو انسان کو وہ رجب اور شعبان میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، یا اپنے وجود میں اس غور و فکر سے ایک ایسی آتش کو ایجاد کرنا چاہیے، ایک ایسی حرارت کو ایجاد کرنا چاہیے کہ جو اس انسان کا خدا سے رابطہ مضبوط کر دے۔ لہٰذا انسان تب بھی اس لیلۃ القدر کو درک کر سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان نے اپنی محنت سے اس پروسیس کو طے کرنا ہے تو رجب اور شعبان اور پھر یہ رمضان میں داخل ہو، اور ان تمام عبادات کو، تمام اس انتظامات کو جو خداوند متعال نے ان بابرکت مہینوں میں اس انسان صائم کے لیے مقرر فرمائے ہیں، ان کے ذریعے سے انسان آہستہ آہستہ ان مراتب کو، ان درجات کو، ان منزلوں کو طے کرتے ہوئے انسان بلندیوں کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے۔ کیا یہی مہمان نوازی ہے؟ نہیں، یہی نہیں ہے۔ خداوند متعال نے اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن کو نازل کیا ہے، اور قرآن کی تنزیل 2 طرح کی ہے، 2 طرح سے قرآن نازل ہوا ہے۔ ایک دفعہ قرآن دفعی طور پر نازل ہو گیا کہ ایک مرتبہ مکمل قرآن قلب مبارک خاتم الانبیاء پر نازل ہوا، اور ایک دفعہ قرآن کی جو نزول ہے وہ تدریجی ہے، آہستہ آہستہ مرحلہ بمرحلہ موقع کی مناسبت سے جہاں جہاں جس آیت کی ضرورت پیش آئی وہاں وہ آیت نازل ہو گئی، جہاں وقفے کی ضرورت پیش آئی وہاں وقفہ ایجاد ہو گیا۔ لہٰذا یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں خدا نے اپنے مہمان کی مہمان نوازی کے لیے قرآن مجید کو، اپنی کتاب کو، اپنے کلام کو نازل فرمایا ہے۔ اور پھر کیا یہی صرف مہمان نوازی ہے؟ نہیں، یہاں تک نہیں ہے، بلکہ خداوند متعال آگے جو ماسبق جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں خداوند متعال نے انہیں بھی شرف نزول کے لیے ماہ مبارک رمضان کا انتخاب کیا ہے۔ کیا یہی انسان کی مہمان نوازی ہے؟ نہیں، بلکہ اس سے بالاتر آپ دیکھیں، اس سے آگے قدم بڑھائیں کہ خداوند متعال اپنی تمام رحمت کے فرشتوں کو اس ماہ مبارک رمضان میں نازل کرتا ہے، اور بطور خاص قلب مبارک ولی امر حضرت صاحب العصر والزمان پر ان فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اور اس بابرکت مہینے میں خداوند متعال نے اپنے مہمان کی مہمان نوازی کے لیے دعا کی قبولیت کو اور استجابت کو قرار دیا ہے کہ انسان اگر دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے، اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ اور بالخصوص جیسے جیسے آپ ان لمحات افطار کے نزدیک ہو رہے ہیں، یہ دعا کی استجابت کے لمحات ہیں۔ مرحوم آیت اللہ سید عبدالکریم رضوی کشمیری بیان کیا کرتے تھے کہ انسان افطار کے وقت اللہ کی بارگاہ میں ناز و نخرہ کر سکتا ہے۔ یہ لقمہ جو انسان اٹھاتا ہے افطار کے لیے، اسے اپنے منہ کے قریب لے کر جائے اور پھر واپس لے آئے کہ نہیں اے میرے پروردگار، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا ہے اور اس لقمے سے، اس کھجور سے اس کو افطار کر دوں؟ نہیں میرے پروردگار، نہیں،
جب تک تو میری حاجت کو قبول نہیں کرے گا میں افطار نہیں کروں گا۔ ایسے جیسے ہمارے گھروں میں بچے ضد کرتے ہیں، کسی چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، آپ ان سے کوئی کام کہتے ہیں تو وہ آگے سے اپنی ایک فرمائش رکھ دیتے ہیں کہ میری وہ کام فرمائش پوری کرو گے تو میں یہ کام کرتا ہوں آپ کا۔ آپ نے اس چیز کو گھروں میں مشاہدہ کیا ہوگا۔ عین اسی طرح سے انسان اللہ کی بارگاہ میں افطار کے وقت اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے کہ اے میرے پروردگار، میں اس لقمے کو اس وقت تک اپنے افطار کا وسیلہ قرار نہیں دوں گا جب تک میری فلاں حاجت کو تو قبول نہیں کرے گا، کیوں؟ چونکہ میں نے تمام دن بھر تیری خوشنودی کے لیے، تیرے لیے اخلاص کے ساتھ روزہ رکھا ہے۔ اب جب میں نے روزہ رکھا ہے، تیری خوشنودی حاصل کیا اور تو نے اس مہینے کو ماہ استجابت دعا قرار دیا ہے، تو اے میرے پروردگار میری تو حاجت ہے، اور جب تک تو میری حاجت روائی نہیں کرے گا یہ لقمہ میں افطار کا نہیں لوں گا۔ اسی طرح سے بھوک و پیاس میں تیری بارگاہ میں میں موجود ہوں اور تجھ سے التجا کر رہا ہوں، خداوند متعال اس کی اس حاجت کو، اس التجا کو، بشرطے کہ وہ حاجت جائز و خداوند متعال مستجاب کرتا ہے۔ لہٰذا اس بابرکت مہینے میں یہ انسان جو روزہ رکھتا ہے، جو انسان بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے، اس شدت کو برداشت کرنے کے نتیجے میں آہستہ آہستہ انسان کی روح لطیف ہو جاتی ہے۔ سال بھر جو انسان نے گناہ انجام دیے ہیں، جو انسان نے اس روح کو آلودہ کر دیا ہے، اس پر وزن ڈال دیا ہے، اس ماہ مبارک رمضان کی بدولت، اس بھوک کی بدولت، اس پیاس کی بدولت انسان کے وجود میں وہ لطافت ایجاد ہوتی ہے اور انسان کی روح شفاف ہو جاتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں انسان جو ہے وہ زیادہ ان برکات کو، زیادہ ان نعمات کو، زیادہ ان عنایات کو درک کرنے کے انسان قابل ہو جاتا ہے، انسان میں یہ صلاحیت ایجاد ہو جاتی ہے۔ اور پھر خداوند متعال اس بابرکت مہینے میں انسان کو جو ایک اور انعام و اکرام سے نواز رہا ہے، وہ انعام و اکرام یہ ہے کہ خداوند متعال نے اپنی رحمت کے تمام دروازوں کو اس ماہ مبارک میں کھول دیا ہے، اور وہ تمام دروازے جو جہنم کی طرف منتہی ہوتے تھے خداوند متعال نے ان پر تالا لگا دیا ہے، سب دروازے بند کر دیے گئے ہیں، کوئی دروازہ ان میں سے نہیں کھلا، حتیٰ کوئی معمولی روزنہ بھی اس طرف نہیں کھلا، سب صرف اور صرف رحمت کے دروازے ہیں۔ اور خداوند متعال نے اپنے اس مہمان کی مہمان نوازی کے لیے اس شیطان لعین الرجیم کو زنجیروں میں جکڑ دیا ہے، وہ اب انسان کو اپنے وسواس میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ انسان اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا چاہے تو یہ ایک بہترین دسترخوان ہے، اللہ نے تمام انسانوں کے لیے جو اس خدا کی خدائی میں شہادتین کا کلمہ جاری کرتے ہیں، امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، ان کے ان اعمال کو گویا کہ وہ پر عطا ہوتے ہیں کہ وہ اس عالم ملک سے عالم ملکوت کی طرف عروج کرتے ہیں، معراج کرتے ہیں، پرواز کرتے ہیں۔